کو اونچا اٹھانا ہے خود کو اگر سب کو نیچا دکھانے کی ضد چھوڑ دے۔ صوبہ یوپی کے مردم خیز علاقے ضلع بجنور کے نگینہ شہر سے متعلق اطہر شکیل اپنے وطن سے نسبت کرتے ہوئے نگینی بھی تخلص کرتے ہیں۔ اردو زبان سے پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری اردو اور آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے ہونے والی شعری نشستوں میں کثرت سے شریک ہوتے رہے ہیں۔ اب تک ان کے 3 مجموعۂ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، جنہیں یوپی اردو اکیڈمی کا تعاون حاصل رہا ہے، جو سمندر اور سلوٹیں، شکن شکن دریا اور جاتے بادل ہیں۔ یوپی اکیڈمی کی جانب سے انہیں 2001 میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اطہر شکیل کو ان کے شعر سے آواز دیتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو دشمن اگر بناؤں گا، مزاج پوچھنے والا کہاں سے لاؤں گا؟ مزاج پوچھنے، دیکھیں حضرین، ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ دنیا میں چہرے بدلتے ہیں، کتنی جلدی یہ بات جو ہے سامنے آ گئی کہ جو ہے چہرے بدل گئے۔ بیٹھے بیٹھے چلیے رشد، آپ کی نئی ٹیکنیک جو دکھا دے وہی بہتر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مسئلہ اردو کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ کچھ ترنم سے پڑھنا ہے، نہیں تو میں چاہتا تھا کہ آج میں بھی تحت لفظ میں کچھ شعر سنا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے، فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے، فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے، جہاں کچھ لوگ مل جاتے ہیں اردو بولنے والے، جہاں کچھ لوگ مل جاتے ہیں اردو بولنے والے، چھلک جائیں تو کہہ دیتے ہیں ساری داستان دل کی، چھلک جائیں تو کہہ دیتے ہیں ساری داستان دل کی، ہمیں معلوم ہے ہوتے ہیں آنسو بولنے والے، ہمیں معلوم ہے ہوتے ہیں آنسو بولنے والے، میسر کس کو اب روشن ضمیری ہے یہاں اطہر، میسر کس کو اب روشن ضمیری ہے یہاں اطہر، بہت پھرتے ہیں گو بستی میں یاہو بولنے والے، بہت پھرتے ہیں گو بستی میں یاہو بولنے والے۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ کہیں خوشیوں میں رہتا ہے، کسی کے غم میں رہتا ہے، واہ، کہیں خوشیوں میں رہتا ہے، کسی کے غم میں رہتا ہے، کہیں خوشیوں میں رہتا ہے، کسی کے غم میں رہتا ہے، وہ سجدہ
دھج کر سدا اخبار کے کالم میں رہتا ہے، وہ سج دھج کر سدا اخبار کے کالم میں رہتا ہے۔ یہ شعر خاص طور سے اندازہ کریں، یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک، کیا کہیں، یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک، میں اپنے غم میں رہتا ہوں، وہ اپنے غم میں رہتا ہوں، میں اپنے غم میں رہتا ہوں، وہ اپنے غم میں رہتا ہے۔ سمندر اے سمندر تیرے طوفانوں پہ ہے بھاری، سمندر اے سمندر تیرے طوفانوں پہ ہے بھاری، یہ ایک قطرہ جو میرے دیدہ پرنم میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے عرض کرتا ہوں، اندازہ فرمائیں، بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، کیا کہنے، بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے، وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے، غضب کی سلوٹیں پڑتی ہیں سطحِ آب پر اطہر، غضب کی سلوٹیں پڑتی ہیں سطحِ آب پر اطہر، غضب کی سلوٹیں پڑتی ہیں سطحِ آب پر اطہر، سمندر لمحہ لمحہ کرب کے عالم میں رہتا ہے، بہت شکریہ، سمندر لمحہ لمحہ کرب کے عالم میں رہتا بہت شکریہ۔ یہ شاندار پوئٹری فیسٹیول آرگنائز کیا جشن ادب نے۔ جشن ادب کا یہ سیکنڈ انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول تھا۔ جشن ادب پوئٹری اور لٹریچر کو پروموٹ کرنے میں اپنا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب اعجاز پاپولر مریٹھی صاحب کا، جو ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر ہیں، جن کی طنز مزاح میں الگ پہچان ہے۔ وہ جشن ادب کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ اس پوئٹری فیسٹیول کا لائیو ٹیلی کاسٹ سوشل اپلیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمشنر جناب قیصر خالد صاحب کا، جو جشن ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ساتھ ہی ایک خوبصورت شاعر ہیں۔ اس مشاعرے کو کامیابی کی بلندیوں تک لے کے جانے میں انہوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جشن ادب کے جنرل سیکرٹری جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب کا۔ کنور رنجیت سنگھ چوہان ایک آئی ٹی پروفیشنل کے ساتھ ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ کنور رنجیت سنگھ چوہان نے اپنی نظامت سے اس پوئٹری فیسٹیول میں 4 چاند لگائے۔ ساتھ ہی اس پوئٹری فیسٹیول میں شرکت کرنے والے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے شاعروں کو ایک منچ پر لانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔